دیگر سامعین محترم، آج سال کے بعد دوبارہ آٹھویں دفعہ یہاں مسلسل آٹھویں دفعہ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ محفل تین نسبتیں رکھتی ہے: عاشق اولیاء، محب قرآن، مجاہد تحریک فروغ قرات قرآن، محمد سلیم چشتی مست قادری۔ نام تھوڑا چینج ہو گیا، پہلے صرف مست قادری تھا، چشتی مست قادری، کیونکہ اب تک بھی جو ہے وہ آگے ہے۔ اور انہوں نے حاجی صوفی محمد ابراہیم صاحب کی قیادت میں اس محفل کو تین نسبتیں دی۔ پہلی نسبت حضور شہنشاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ سبحان اللہ کا کیا دیو، آہستہ آہستہ ہی بولتا رہوں گا، انجن دیر سے گرم ہوتا ہے۔ روزانہ کا سفر چلاتے مسلسل، ابھی ہم نے یہاں سے روانہ ہو کر بہاولپور پہنچنا ہے، وہاں 2 استقبالیے اور 2 اور پھر مظفر گڑھ سے ملتان سے جیل۔ اب گھر کب پہنچیں گے، اللہ ہی جانے کب پہنچیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ ٹھیک ہے، کافی دیر ہو گئی، میں زیادہ ٹائم نہیں، آج محفل کو جلدی ہوتی، میں صرف مختصر ٹائم میں مگر جامع۔ دوسری نسبت اس محفل کو حاصل ہے وقت کے غوث مولانا مست جمال قادری رحمت اللہ علیہ، ان کا سالانہ عرس۔ اور تیسری نسبت اس کو جو حاصل رہی ہے ہمیشہ، مگر اس نسبت کا انداز بدل گیا کہ پہلے شاہ احمد نورانی صدیقی مدد اللہ العالی جو کراچی میں ہیں یا بیرون ملک دورے پر ہیں، وہ بات ہوتی تھی، مگر اس سال حضور امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا بھی سالانہ پہلا عرس، اور ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان۔ وہ دنیا میں تھے تب بھی زندہ، قبر میں گئے تب بھی زندہ۔ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرنے والے ایک قاری صاحب، قاری مبیس احد نعیمی، شاہ احمد نورانی کے گھر میں قرآن سنانے والے، النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی کے طالب علم قاری مبیس احد نعیمی، جنہوں نے تلاوت کی، خوبصورت نعت پڑھی تو کئی زبانوں میں۔ وہ باہر کے سفر میں جا رہے ہیں،
ان کے اشتہار چھپے ہوئے مختلف جگہوں پر رہ گئے اور بیرون ملک جا رہے ہیں. تو میرا عنوان جو ہے وہ قاری قرآن. عنوان میرا ہے قاری قرآن. سبحان اللہ. یہ ذمہ لگا ہے کہ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت قاری قرآن 101 صفات ان کی اگر بیان کی جائے تو ہر صفت کے لیے الگ مقرر کا انتخاب کرنا پڑے گا. یہ تاریخ اس صدی میں ایک امام شاہ احمد نورانی کی ہے کہ 100 صفات بحیثیت سیاستدان، بحیثیت حافظ قرآن، بحیثیت عالم دین، بحیثیت شیخ طریقت، بحیثیت صاحب تقوی، بحیثیت مہمان نواز، بحیثیت سفیر اسلام، بحیثیت مہمان، یعنی مختلف حیثیتوں سے. مگر میرے ذمہ عنوان لگا ہے بحیثیت قاری قرآن. امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اس صدی میں سب سے بڑے قاری قرآن تھے اور ایک قرات کے قاری نہیں تھے، 7 قرات کے قاری تھے. اور پھر یہاں جتنے ہم قاری ہیں بڑے اچھے علمی ایوارڈ یافتہ، اعزاز یافتہ، یہ اور وہ، ہم نے یہی پڑھا. امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ کے مدرسے میں اس صدی کے 500 سالہ دور میں سب سے بڑے قاری قرآن جو مصر کے گزرے ہیں، ان سے مسجد نبوی شریف میں 7 قراتیں. اس وقت پاکستان کے کسی مدرسے میں 7 قراتیں نہیں کرائی جاتی. اہل سنت و جماعت کے مدرسہ النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی جو قرات کا اس وطن عزیز میں سب سے بڑا تعلیمی ریاسی مدرسہ ہے، اس میں بھی سبا نہیں ہے. اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ امام شاہ احمد نورانی کے مشن کو بحیثیت قاری قرآن یہ اکیڈمی جو وہ یہ اثاثہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو زندہ رکھا جائے گا، پھیلایا جائے گا. اصحاب صفہ کے مدرسے میں انہوں نے پڑھا مدینہ منورہ، اللہ سب کو مدینہ منورہ لے جائے. اور شاہ احمد نورانی بھی یہی کہا کرتے تھے، ان کے والد محترم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور ہم بھی شاہ احمد نورانی کے وسیلے سے یہ کہتے ہیں کہ میں مریض عشق رسول عشق رسول ایسے کہتے ہیں، اور ہم بھی ان کے وسیلے سے کہتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ لیجیے میں مریض عشق رسول. جو عشق رسول کا مریض ہے وہ میرے ساتھ مل کر لائے. ذرا ہاتھ کھڑا کرو، کون عشق رسول کا مریض ہے؟ ماشاءاللہ سب مریض ہیں، تمہیں سب بڑی عشق رسول کے مریض، یہ دل کے مریض ہیں. میں مریض عشق آواز آئی ہے. میں مریض
عشق رسول میرے واسطے نہ دعا کرو. مل کے پڑھ لو. مقبول بندوں کی محفل ہے. مقبول بندوں کی محفل کے صدقے میں اللہ ہمیں مدینے لے جائے. میں مریض عشق رسول میں مریض عشق رسول ہاں میرے واسطے نہ دعا کرو. بڑے بچ مدینے دے گھر میرا بڑے بچ مدینے دے گھر میرا میرے واسطے دعا کرو. میں مریض عشق رسول میں مریض عشق رسول میرے واسطے نہ دعا کرو. میرے واسطے نہ دعا کرو. بڑے بچ مدینے دے گھر بڑے بچ مدینے دے گھر میرا میرے واسطے دعا کرو. اس مدینہ منورہ میں امام شاہ احمد نورانی سندھی نے قرات کی تعلیم حاصل کی. حافظ قرآن بننے کے بعد 7 قراتیں پڑھی اور ان کے ساتھ جو میری آخری ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا. پھر پہلے بھی کرتے رہے کہ میں نے سبا کی شاطبیہ زبانی یاد کی. شاطبیہ کتاب ہے سبا کی کتاب. آپ نے فرمایا کہ میں نے زبانی یاد کیا لیکن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں رہا. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ خود تو پڑھا نہیں سکتا, پڑھنے پڑھانے والوں کی کسی انداز سے کوئی خدمت کرو تاکہ میرا نام بھی پڑھنے پڑھانے والے تاریخ میں آ جائے. اور پھر میں میرے ذہن یہ مجبور انہوں نے کیوں لگوایا؟ اس لیے کہ میں سب سے زیادہ امام شاہ نورانی کے قریب تھا. سب سے قریبی ساتھی میں تھے. سب سے قریب میں تھا. کیوں آپ کہیں گے نہیں وہ قریب تھا وہ قریب تھا وہ قریب تھا. ٹھیک ہے وہ اور حیثیت سے قریب ہوں گے مگر میں 100 سے زیادہ سے بات کی میں نے ابھی بات کی ہے. ان کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ قاری قرآن بھی تھے اور میں سب سے زیادہ قریب کیوں تھا اور بھی تو قریب تھے. میں اس لیے سب سے زیادہ قریب تھا کہ ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس دن ہوتی ہے تو وہ جواب یہ دیتے تھے کہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن ہوتی ہے جس دن میں رمضان المقدس میں نماز تراویح میں قرآن سنا کے ختم کرتا ہوں اور آخری جو تقریب ہوتی ہے اس دن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ذرا زور سے بولو. سب سے زیادہ محبت ان کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے تھی. اس لیے وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. کسی سیاسی
رکھو، ٹھیک ہے ہم بھی سیاسی رکھتے رہے، لیکن ہمارا ان سے جو تعلق تھا وہ قرآن کی وجہ سے تھا، اور ان کی سیاست قرآن کی تابع تھی، تو سب سے زیادہ ان کو محبت قرآن سے تھی، اور سب سے زیادہ نفرت ان کو بے حیائی سے تھی۔ ہم نے امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا، ہمیں چاہیے کہ صرف اس پر اکتفا نہ کریں، ان کے نقوش کو اپنائیں۔ ہمیں بھی سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اس وقت ہونا چاہیے جب قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ ہمیں بھی سب سے اچھی محفل اس محفل کو کہنا چاہیے جس محفل میں محفل اس نے قرآن پڑھی ہو، قرآن سے محبت۔ اور میں ہر سال ختم قرآن کی تقریب میں شرکت کے لیے ان کے حکم سے ختم قرآن کی تقریب میں تلاوت کے لیے فقیر بندہ ناچیز ہی جاتا تھا، اور ان کے عرس شریف پر والد صاحب کا جو عرس ہوتا تھا اس میں میں ہی جاتا تھا، اور اگر میں نہ جا سکتا تو قاری محمد اعظم نورانی صاحب، یہ ان کے مرید خاص، یہ جاتے تھے، امامت کے مسئلے پر بھی ان کو کھڑا کرتے تھے، اور تلاوت بھی بڑے بڑے قاری موجود ہوتے تھے لیکن تلاوت ان کی ہوتی تھی۔ اور جب ان کے گھر میں ختم قرآن ہوا، اور یہ ہمارے شاگرد قاری مفید صاحب گھر میں ختم قرآن کرتے تھے، اس سال تو باہر جا کے سنائیں گے بیرون ملک، تو اس میں بھی میں حاضر ہوتا تھا، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہاں آپ لمبی تلاوت، گھر میں برکت ہو جائے گی، جتنا کر سکتے ہیں میرے لمبی تلاوت، میں لمبی بھی کرتا ہوں، آج چھوٹی کی ہے کیونکہ تھکا ہوا ہوں، اور آپ میں سے بھی تھکے ہوئے ہیں، اور کچھ تھک گئے اور کچھ تھکے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ میں تو نہیں تھکا ہوا، میں تھکا ہوا مگر میں نہیں تھکا ہوا، تو آپ بھی کہیے ہم نہیں تھکے ہوئے۔ تھکا ہوا وہ ہوگا جو قرآن سے محبت نہ رکھے۔ ہم قرآن سن کے کیوں تھکے؟ ہم تھکنے والے نہیں، اس لیے کہ ہم مریض عشق رسول ہیں، جو مریض عشق رسول ہو اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے زیادہ قریب میں اور آخری ملاقات جب میری ان سے ہوئی، اس میں بھی قرآن کی تحریک کا ذکر ہوا، قرآن مجید کی تعلیم کا، قرأت کے فروغ کا ذکر ہوا، کہ ہمارے ملک میں 95% لوگ تو درکنار علماء قرآن نہیں صحیح تجوید سے پڑھنا جانتے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ محمد سلیم مست قادری صاحب نے امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمیں قرآنی مشن ان کا جاری رکھنا ہے۔ مولانا مست جمال قادری رحمت اللہ علیہ، میں ان کے عرس میں بڑی خوشی سے اور بڑی محبت سے شرکت کرتا ہوں، کیونکہ جیسے مولانا اقبال چراغی صاحب فرما رہے تھے ایسے میں بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ ہم پڑھتے تھے قرآن اور وہ آ جاتے تھے، کئی مقامات پہ ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور جیسا ان کا وہ نام ہے مست جمال، واقعی یہ یہی کیفیت تھی۔ محترم حافظ مختار احمد صاحب دیرینہ ہمارے ساتھی ہم سفر اور بزرگان دین کی ایک نشانی، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی نشانی، بڑے پاکستان میں نعت خوان ہم سنتے ہیں، مگر جس محبت سے ان کو جاننے والے ان کو سنتے ہیں کوئی کسی کو نہیں سنتا ہے، یہ نسبت کی ساری بات ہوتی ہے۔ مولانا
مسجد جمال قادری رحمت اللہ علیہ جن کا تعلق شاہ احمد نورانی سے تھا، تبھی تو یہ جڑ گیا سارے سے. ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا. غوث اعظم کی بڑی تفسیر ہو جائے گی. غوث اعظم رضی اللہ عنہ مسجد جمال قادری رحمت اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ. بغداد شریف کے غوث اعظم کی مسجد کے خادم نے یہ کہا کہ اس وقت غوث اعظم کے محبوب سب سے زیادہ محبوب شاہ احمد نورانی ہے. خواب میں رسول غوث اعظم نے اشارہ دیا. اور پھر مولانا مسجد جمال قادری رحمت اللہ علیہ سلیم مسجد قادری صاحب کو جو کہہ کر چلے گئے شاہ احمد نورانی کے متعلق وہ وہی آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تب یہ تین بندوں کا عرس ہو رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ، مولانا مسجد جمال قادری رحمت اللہ علیہ، امام شاہ احمد نورانی، سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ. 65 مسئلے انہوں نے سنائے. اور اس سال یہ فرماتے تھے طبیعت صحیح نہیں تھی، آپ دعا فرمائیں. وہ ہر ایک سے انکساری سے بات کیا، آپ دعا فرمائیں، دعا فرمائیں کہ میں قرآن بھولوں نہ. جو قرآن حافظ قرآن بھول جائے قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا اس کی ہے. تو میں اس سزا سے بچ جاؤں. یہ سعادت جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ آخر دم تک برقرار رہے. تو اللہ نے فضل کیا، انہوں نے آخری سال میں بھی بیماری کے عالم میں بھی قرآن سنایا، اور ایسے سنایا جیسے نوجوان حافظ بھی نہیں اس طرح کھڑا ہو سکتے، اس طرح نہیں سنا سکتے. میں استاد محترم حضرت قاری محمد دین نعیمی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تھا. امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مسند نشین، جن کے متعلق امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا. لوگوں نے کہا کہ انس صاحب کا آپ توجہ دیں، خیال رکھیں. تو آپ نے فرمایا ان کا وہی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھیں گے جن کے شہر میں یہ پیدا ہوا. ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارے پاس شاہ احمد نورانی کی نشانی شاہ انس نورانی موجود ہے، جو مدینہ منورہ میں جہاں اب مسجد نبوی بن چکی ہے وہاں پیدا ہوا. اور وقت کے کتب نے کہہ دیا کہ ان کی حفاظت وہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. یہ اشارہ کرنا کوئی سمجھے گا پر اس کا فائدہ ضرور ہوگا. مولانا شاہ انس نورانی وہ زبانیں جو شاہ احمد نورانی صاحب کو آتی تھی، انہوں نے عالمی دورہ کیا. جو پچھلے دنوں کراچی ملاقات کر کے انہوں نے فرمایا بتایا سارے صورتحال عالمی دورہ کر کے انہیں زبانوں میں خطاب کیا جن میں شاہ احمد نورانی خطاب کیا کرتا. کہیں انگلش میں خود خطاب، کہیں عربی میں خطاب ہو رہا ہے. اور شاہ انس نورانی کی ایک نسبت شاہ احمد نورانی سے بھی زیادہ ہے. وہ کون سی؟ وہ مفتی ضیاء الدین قطب مدینہ کے نواسہ ہیں. ایک نسبت یہ ہے. اس لیے ادھر ادھر کی بات کرنے والے مٹ جائیں اور کامیاب وہی ہوں گے جو شاہ احمد نورانی کی نشانی کی تعظیم اور تقریب کریں گے. تو ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ آج امام شاہ احمد نورانی کانفرنس آپ کر رہے ہیں فیصل آباد میں، تو میرا بھی پیغام دے دیں کہ شاہ احمد نورانی کا مشن سب لوگ زندہ رکھیں. یہ آج کی بات ہے، فیصل آباد کی بات ہے. غلام محمد آباد کے قبرستان میں ہم فاتحہ پڑھ رہے تھے اور فاتحہ پڑھ کے جو ہی فارغ ہوئے فوری فون آ گیا
تو میرے قاری صاحب سے پوچھا کہ ان کو کس نے بتایا کہ شاہ احمد نورانی کانفرنس ہو رہی ہے فیصلہ باد میں؟ میں حیران ہوا. تو یعنی کانفرنس یہاں ہو رہی ہے اور اس کی بات کراچی میں ہو رہی ہے، تو یہ اس کی مقبولیت کی دلیل ہے. تو یارو، شاہ احمد نورانی اس صدی کے آدمی نہیں، وہ 500 سال پہلے کے انسان تھے جن کو اس صدی میں بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ رسول اللہ کا غلام کیسا ہوتا ہے. 500 سال پہلے کی صفات تھی. اس دور میں ایسی صفات ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے اندر ایسی صفات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اب ہم بات کیا کرتے تھے کہ 3 نشستیں تھیں تو مرزائیوں کا اختلافی مسئلہ حل ہو گیا. نظام مصطفیٰ کا تو آئین 73 کے آئین میں بنیاد باندھی ہوئی ہے پہلے سے، اب تو 67 سیٹیں ہیں. اب نورانی میاں نے بھی فرمایا کہ ہم حکومت میں نہیں، ہم اس بے اختلاف میں رہ کر نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے. ہم نے مرزائیوں کا مسئلہ اس بے اختلاف میں رہ کے حل کیا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں، لوگوں کے اعمال صحیح نہیں، جس کی وجہ سے حکمران ہم پر نظام مصطفیٰ کا حکمران آ نہیں سکتا. اب ہم نظام مصطفیٰ کی بات ضرور کریں گے، لیکن سامنے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ کا حکمران کون ہوگا. کون؟ دہشت گردی تو ہم نہیں دیکھنا چاہتے، نہ ہی ہم دہشت گردوں کو برداشت کریں. محترم سامعین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں صرف شاہ احمد نورانی کے نعرے نہیں لگانے، ان کے مشن کو زندہ رکھنا. اور میں علی اکبر نعیمی اس کانفرنس کے اندر یہ عرض کرتا ہوں کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو جو انہوں نے قائد القرہ کا لقب دے کر میرے ذمہ لگایا ہے کہ کاریوں کا تو قائد ہے، اور پھر یہ مدرسہ النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی جو ایک تحریک ہے، وہ ایک مدرسہ نہیں، ایک تحریک ہے جس کی برانچز ہیں، جس کا مرکز ہے اور قائم ہو رہی ہیں برانچیں. اور اس وقت کوئی بھی قاری آپ کو اچھا تلاوت کرنے والا ملتا ہے تو وہ اس مدرسے کا ہے. اس مدرسے کا نام رکھنے والے مشاورت، جن کی مشاورت سے قائم کیا گیا، وہ امام شاہ احمد نورانی ہے. اس مدرسے کا سنگ بنیاد امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے رکھا. اب جب کہ مدرسہ البنات ہم نے شروع کیا ہے عورتوں کے لیے، تو امام شاہ احمد نورانی صدیقی کی بہن ہمشیرہ ڈاکٹر فریدہ احمد صاحبہ تشریف لائیں. یہ 30 ستمبر کو، ابھی 3-4 دن کی بات ہے، اور انہوں نے طالبات کے مدرسے کا بھی افتتاح ان کی بہن نے کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی کے ذریعے سے شاہ احمد نورانی صاحب کے مشن کو زندہ رکھیں گے. آپ کا بہت وقت لیا. اب میرا پروگرام تھا کہ آپ کو میں مترنم مزین خطاب سناؤں گا، مگر وقت نازک ہو گیا، 1:30 بجنے والا ہے، اور کچھ لوگ کانفرنس میں کسی مجبوری سے نہیں پہنچ سکے. اگر وہ پہنچ بھی جاتے تو ان کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا. کیوں تھا ٹائم؟ یہ اچھا ہوا ٹائم ہے، تو اس لیے وہ نہیں پہنچ سکے. ہم موجود ہیں انشاءاللہ. آئندہ حاضری ہوگی، اس میں تفصیل کریں گے، اس میں ایک طریقہ کار بنائیں گے. یہ کرسیاں اتنی دور نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، اسٹیج کے بالکل ساتھ، تاکہ آپ کا اور مقرر کا اور قاری کا رابطہ صحیح رہ سکے. یہ تو سلیم مست صاحب جو ہیں، اب ٹھیک ہے یہ ماہر ہیں، لیکن جلسہ کرانے کا ماہر میں زیادہ ہوں ان سے. میں اس دن جنرل مشرف کے وہاں پروگرام میں تلاوت کے لیے گیا تھا، ملاقات بھی ہوئی، اور اس سے بھی میں نے یہی بات کی کہ قرات قرآن کی تحریک میں ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہارا بھی ساتھ دیں گے. اچھے کام میں تو برائی کی نفی کریں گے.
اچھے کاموں کی تعریف کریں گے، تو وہاں پر بھی اتنا فاصلہ، وہاں تو ایٹم بم کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی بم نہ، ایٹم بم تو خیر نہیں، بم کوئی بم نہ یہاں چھوڑ دے، وہ وہاں فاصلہ رکھتے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ رہے، کوئی آ نہ جائے اٹھ کر، تو وہاں بھی اتنا فاصلہ نہیں یہاں ہے، لہذا آئندہ کے لیے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ بھی فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو بھی پہلی کرسیوں کو پر کرنا چاہیے، پھر جو ہے سے بیٹھنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ قصیدہ بردہ شریف کی ٹیم ہم مکمل نہیں لا سکے، اور ہم نے تبرکن قصیدہ بردہ شریف آپ کو سنا دیا، اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ کو دوسرے انداز سے آپ کسی نہ کسی جگہ سے سنتے ہی رہیں گے۔ ہم نہیں ہوں گے لیکن قصیدہ آپ تک آواز پہنچے گی انشاءاللہ، دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام اس میں مزید بہتری پیدا کی جائے گی، کیونکہ میں میزبان بھی ہوں تو مہمان بھی ہوں۔ اب جو ہے وہ خطاب میں نے نہیں کیا، اس کو خطاب نہ کوئی کہ علی اکبر نہیں ملے جی، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب کیا، میں نے صرف امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو تھوڑا سا خراج تحسین پیش کیا ہے، اور آپ لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ان کے قرآنی مشن میں آپ علی اکبر نعیمی کا، اعظم نورانی کا اور سلیم مست قادری کا ساتھ دیجیے۔ بلاغ المبین، آپ بیٹھے رہیں، دف پارٹی ظفر اقبال سعیدی صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ دف بجائیں گے، اور اسی لیے ہم دف نہیں لے کے آئے کہ ان کے پاس جو ہے دف تو ایک ہونی چاہیے پارٹی دف کی، تو یہ دف بھی بجائیں گے اور نعت سنائیں گے۔ اور میں نے شاہ احمد نورانی صاحب سے پوچھا کہ ٹیلی ویژن والے یہ کہتے ہیں کہ ساتھ دف بھی بجانا ہے، تو کیا خیال ہے؟ شاہ احمد نورانی صاحب نے فرمایا کہ یہ دف جو ہے یہ سنت ہے مصطفیٰ، دف سنت، جنگ بدر سے واپس پر خوشی میں دف بجایا گیا۔ ایک تو مدینہ منورہ کا ہے، ایک یہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنگ بدر کی واپسی پر دف بجایا گیا تھا خوشی میں، فتح کی خوشی میں، تو دف بجانا سنت ہے، اس لیے اس کو سنیے۔ اور ٹھیک ہے، میں چشتیوں سے بھی اختلاف کافی رہتا ہوں، دف کے سلسلے میں اتنا ٹھیک ہے، چشتی بھی اب تراس کر کے ادھر چلے گئے، اپنی حد سے ادھر ادھر، اتنا لمبا چشتی بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک حد کا چشتی ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ظفر اقبال سعیدی صاحب جو ہیں، یہ آج سے 20 سال پہلے کے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت سے ہمارے اس میں لائن میں یہ ہری میں لائن میں یہ بھی ہے جی، اب بھی ہے لیکن اب تھوڑا اونچے چلے گئے، ورنہ پہلے دم کے بجائے ان کو ہم وہ تھالی، ہمارے یہاں تھالی کہتے تھے، وہ لا کر دیتے تھے، وہاں راول پنڈی میں بھی نعت پڑھتے تھے۔ دوبارہ وہ یاد آج تازہ کریں گے، ہمارے استاد محترم حضرت قاری سید شبیر حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ آزاد کشمیر میں جو انتقال فرما گئے، ان کے یہ وہاں بھی رہے، تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے تقریر نہیں کی ہے، تقریر جو ہے وہ انشاءاللہ پھر فارغ وقت میں کریں گے، اور یہ آج اتنا کافی ہے، خراج تحسین پیش ہو گیا، ہمارے یہاں